کسی سوسائٹی میں کوئی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس سوسائٹی کے انہیبیٹنٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ مل سکے. کسی بھی ملک کا جوڈیشل سسٹم دیکھے تو بنیادی مقصد اس جوڈیشل سسٹم کا یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے درمیان جتنی بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ سارے سالو ہو جائے. Common law country, the judicial system working in Pakistan has been inherited from the judicial system of the British. جو laws آپ دیکھیں, جو court procedure آپ دیکھیں, so almost it is as it is in the United Kingdom or the countries which were ruled by the Great Britain. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہے. ریپڈلی دی ورلڈ از بینگ چینجڈ. آپ کلچر دیکھیں, آپ ٹیکنالوجی دیکھیں, آپ لوگ کے ایٹیٹیوڈز دیکھیں, بیہیویئر دیکھیں, آپ پولیٹیکل جو یہ چینج ہے اس کو دیکھیں, اکنامیکل چینج کو دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈرز چینج ہو رہے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو وقت کی ضرورت یہ ہوئی کہ صرف جوڈیشل سسٹم کا جو لینتھی پروسیس ہے, جو پروسیجر ہے, اس سے ہٹ کے بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم جنرل پبلک کو یعنی لیٹیگنٹس کو پرووائڈ کیا جا سکے جس سے ایفیکٹیولی اور بہت کم وقت میں جو ان کے مسائل ہے, جو پرابلمز ہے, جو ڈسپیوٹس ہے وہ سالو ہو سکے. الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کنسیپٹ آیا. الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کنسیپٹ بیسکلی یہ ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہے وہ بنیادی طور پر عدالتوں میں جانے سے پہلے ہی حل ہو جائے. جوڈیشل سسٹم کا برصغیر پاک و ہند میں آنے سے پہلے بھی یہاں کے کلچر, یہاں کے ٹریڈیشنز کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. پختون علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو جرگہ سسٹم تھا. اگر انڈیا میں دیکھیں یا پنجاب میں دیکھیں تو پنچایت کا ایک سسٹم تھا, وچ مینز پنچایت کے 5 لوگ ہوتے ہیں, 5 لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے پیسے ضائع نہ ہو, لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو اور لوگوں کو جلد سے جلد جو ان کا مسئلہ ہے وہ سالو ہو جائے. الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بیسکلی اٹ از نو ون سچویشن. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ پارٹی جیت گئی, یہ فلاں پارٹی ہے یہ ہار گئی, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جیت گئی ہے اور دونوں پارٹیوں کے درمیان جو مسئلہ تھا, جو مسائل تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. یہ پختونخوا کے موسٹلی علاقوں میں ابھی بھی مساجد میں جرگے ہوتے ہیں, جو ایلڈر ہوتے ہیں علاقے کے, جو معززین ہوتے ہیں, آنریبل پرسنز ہوتے ہیں یا ڈگنیفائڈ پرسنز ہوتے ہیں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی جو مسائل ہے یہ حل ہو سکے. سو جنرل پبلک کے لیے یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جائے. پختونخوا میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز بنی ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہے وہ ریزالو ہو سکے. تو آپ کو ایک تو وکلا کو ہائی فیسز نہیں پے کرنی پڑتی, پھر اپیل, ریویژنز اور ان چیزوں کے چکروں سے آپ لوگ نکل جاتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور کوشش کرے کہ جب بھی آپ کوئی ایگریمنٹ کرے, کوئی کانٹریکٹ کرے, کسی کے ساتھ معاہدہ کرے تو اس میں ایک کلوز لازمی ڈالے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتی ہے فرام دس کانٹریکٹ, سو اٹ ول بی ریفرڈ ٹو دی آربیٹریٹر. کوئی آربیٹریٹر مقرر ہوگا, اس کو مقرر کیا کرے and it is always appointed by the mutual consent of both the parties. تو ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں پہ برڈن کم ہوگا. عدالتوں پہ برڈن کے کم ہونے سے جو پینڈنگ کیسز ہے, جو پینڈنسی ہے وہ جلد ختم ہوگی. لائرز کو بھی ریلیف ملے گا, ججز کو بھی ریلیف ملے گا, اور اس سے بڑی بات یہ کہ جو جنرل پبلک ہے, جو لیٹیگنٹس ہیں, جن کے لیے یہ سسٹم بنا ہے, ان کو بہت فائدہ ملے گا.